باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ میں آج بحرستان اردو سے جو سبق پڑھانے جا رہا ہوں یہ سبق جماعت چھٹی کے لیے ہے اور ہمارے آج کا جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے شیر میسور ٹیپو سلطان۔ پیارے بچوں آج ہم اس سبق میں شیر میسور ٹیپو سلطان کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ غور سے سنیں گے۔ جنوبی ہندوستان میں میسور ایک تاریخی شہر ہے۔ آج سے تقریباً 250 سال پہلے اس علاقے میں حیدر علی نام کا ایک سپاہی تھا۔ وہ اپنی ہمت اور حوصلے سے ترقی کرتا ہوا میسور کی ریاست کا حکمران بن گیا۔ 18ویں صدی کے آخری حصے میں انگریزوں نے مدراس میں اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایک کر کے جنوبی ریاستوں کو زیر کر لیں اور اپنی حکمرانی قائم کر لیں۔ انگریزوں نے بعض دیسی ریاستوں کی مدد سے حیدر علی کی قوت کو کچلنا چاہا لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ حیدر علی بھی انگریزوں کی چالوں کو خوب سمجھ رہا تھا۔ اس نے تنہا انگریزوں کو بے درپے شکستیں دے کر اپنی بہادری کا لوہا منوا لیا۔ سن 1782 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت اس کے بیٹے فتح علی ٹیپو کی عمر 20 سال تھی۔ حیدر نے ٹیپو کی اعلیٰ ترین تعلیم کا انتظام کیا تھا اور اس کو بہترین جنگی تربیت دلوائی تھی۔ وہ اپنے باپ کی طرح باہمت، حوصلہ مند اور دلیر تھا۔ سیر و تفریح میں بھی ٹیپو کا شیر کا شکار بہت پسند تھا۔ وہ تلوار سے شکار کرتا تھا۔ شیر کو بندوق سے مارنا وہ بزدلی سمجھتا تھا۔ اس کے تخت نشین ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک روز ٹیپو فرانسیسی افسر کے ساتھ شکار کو گیا۔ شیر سامنے آیا تو افسر نے بندوق تھام لی۔ ٹیپو نے اس کو روک دیا۔ ادھر شیر تیزی سے ان دونوں پر لپکا۔ ٹیپو نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ جھپٹ کر شیر پر وار کیا اور تلوار کے ایک ہی وار میں شیر کی چاروں ٹانگیں اس کے جسم سے الگ کر دیے۔ فرانسیسی افسر یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد سے ٹیپو کو شیر میسور کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ ٹیپو اپنے والد حیدر علی کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک ہو چکا تھا۔ جب تخت نشین ہوا تو جنگ کے بادل چاروں طرف چھائے ہوئے تھے۔ انگریز بار بار ریاست پر حملہ کر رہے تھے کیونکہ وہ اس ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ سال مسلسل جنگ کے بعد سن 1784 میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اپنی شرط پر صلح کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ اس کے بعد بھی انگریز بار بار لڑائی چھیڑتے رہے۔ انہوں نے ٹیپو کی سرداروں کو
جادوؤں اور جاگیروں کو لالچ دے کر غداری پر آمادہ کیا۔ آخر جنگ سن 1799 میں ہوئی۔ فوجی سرداروں نے غداری کر کے انگریزوں کی مدد اور سنگا پٹم کے قلعے کے دروازے کھول دیے، لیکن ٹیپو نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور دشمن سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ بہادری اور بزدلی کے بارے میں اس کا یہ جملہ سنہرے حروفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے: گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ ٹیپو کا زیادہ تر وقت انگریزوں سے جنگ میں گزرا۔ وہ جنگ پسند نہیں کرتا تھا، لیکن یہ بھی ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو۔ اسے حکومت کرنے کی بہت کم مہلت ملی، پھر بھی تھوڑی سی وقت میں اس نے بہت سی اصلاحات کیے۔ اپنے ہم وطنوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ برابر کوشش کرتا رہا۔ اس نے علوم و فنون کی سرپرستی کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی، بہت سی سماجی برائیوں کو ختم کر دیا، لڑکیوں کو خرید و فروخت اور انسانی قربانی کی رسم کو روکا اور ریاست میں امن و امان قائم کیا۔ مذہبی رواداری کی جو مثالیں ٹیپو نے قائم کیں وہ مشکل سے کہیں اور نظر آئیں گے۔ اس نے مندروں کے لیے جائیدادیں وقف کی اور ان کی حفاظت کا بھرپور انتظام کیا۔ اس نے زراعت اور کھیتی باڑی کی طرف خاص توجہ کی، آب پاشی کا بہترین انتظام کیا، دریاؤں کاویری پر باندھے کا منصوبہ بنایا۔ ٹیپو سلطان نے تجارت و صنعت و حرفت کو بھی ترقی دی، ریاست میں جگہ جگہ کارخانے قائم کیے۔ ٹیپو کی دور اندیشی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دیسی کپڑے اور دیسی چیزوں کے استعمال کے حق میں تھا اور بدریشی چیزوں کے استعمال سے منع کرتا تھا۔ ٹیپو نے ایک طرف ریاست کے استحکام کے لیے اور دوسری طرف عوام کی بہتری کے لیے بہت سی ترکیبیں کیں، لیکن انگریزوں کی سازشوں اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے اسے زیادہ مدت تک حکومت کرنا نصیب نہ ہوا۔ پھر بھی اس نے جو کارنامے انجام دیے وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ پیارے بچوں، اب نیچے کچھ الفاظ اور معنی ہیں۔ مثلاً حکمران، حکومت کرنے والا، اقدار، اختیار، طاقت۔ زیر کرنے کا معنی ہے قابو کرنا، فتح کرنا۔ حکمرانی، حکومت، سلطنت، قوت، طاقت، بے تربے، لگاتار، مسلسل۔ لوہا منوانا، قائل کرنا، باہمت والا، جرأت مند، سلاح بندی، حوصلہ والا۔ اسی طرح تخت نشینی ہونا، تخت پر بیٹھنا، بادشاہ ہو جانا، دنگ رہنا، حیران ہونا، غداری، دھوکہ، بے وفائی، ہتھیار ڈالنا، ہار ماننا، مہلت، فرصت، اصلاح کی جمع، درستی۔
सुधार, علوم علم کی جمع، فنون فن کی جمع، رواداری دوسروں کی باتوں کا برداشت کرنا، واقف کرنا خدا کے نام پر چھوڑنا، دور اندیشی احتیاط عقل مندی، استحکام مضبوطی، انجام دینا پورا کرنا۔ باقی وسلام۔